نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ نماز پڑھ دے انہوں دا ثواب ملتا ہے، کسی نو چوتھائی ثواب ملتا ہے، کسی نو 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، اور کسی واسطے وہ دی نماز جڑی ہے لعنت دا توق بنا دیتی جاتی ہے۔ سب تو پہلی چیز ہے کیفیت۔ میں کی لفظ بولے ہے؟ کیفیت۔ کیفیت کہ نماز ادا کر دیا وقت بندے دی کیفیت کی ہونی چاہیے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ساڑی نماز دے اندر توجہ دنیا دیا شیواں مل۔ کئی بندے جڑے نے وہ پچھو رل دے نے نماز دے اندر، تے انہاں دے ملن دا کی طریقہ ہوندا ہے؟ اچھا نال دے موڈا مارنا، جی سمجھو کہ تساں بننے کوئی نہیں، جی بات سمجھ لو کہ جی تساں انج بننے نے۔ بھائی جو سنت طریقہ ہے وہ طریقہ ہے کہ تسی ایتھے ہاتھ رکھو، ایتھے ہاتھ رکھو یا ایتھے ہاتھ رکھو۔ استاد جی نے سادگی قبول فرمائے، کہنے لگے لقب تو پرہیز کرو، حقیقت بات ہے، دعا کریا کرو علماء واسطے، دن رات دیاں خدمات نے علماء دیاں، اور شمس العلماء حافظ محمد عمر صدیق صاحب، حقیقت بات ہے ساری جماعت واسطے ایک ہیرے دی مانند نے۔ اللہ پاک انہاں نو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں کوئی القابات نہیں دے لنگا، حقیقت بات ہے میں انہاں دے منہ تے تعریف نہیں، دنیا دے اندر الحمدللہ کسے بھی مسلک دے اندر کوئی معاملہ ہوئے الحمدللہ سر فرست حافظ محمد عمر صدیق دا نام ہوندہ ہے۔ میں بلا تخیر دعوت خطاب دینا شمس العلماء استاذ العلماء فضیلت الشیخ جناب حضرت مولانا علامہ محمد عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لیان اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ پوری دل جمی دے نال گفتگو سننی ہے، بڑی علمی اور درسی ایسا آج استادیاں دا موضوع بڑا کمال ہے۔ حقیقت بات ہے نماز دے حوالے نال کہ بڑا اصلاحی موضوع ہے۔ حقیقت بات ہے ساڈے اندر بڑیاں کمیاں نے، اسی نماز پڑھنے ہیں نا وہ اندر بڑیاں کمیاں نے، استاد جی آج بیان فرمان گے تو میں دعوت خطاب دینا استاد العلماء حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق حافظہ اللہ تعالی، خطیب جامع محمدیہ جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ تمام عیباں تے نقصاں تو پاک، حمداں ثناواں اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے، اور درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ اج دا اے درس اللہ تعالیٰ دی توفیق دے نال پنجابی زبان اندر ہوئے گا اور نماز دی اصلاح دے ہوتے ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے اللہ تعالیٰ دیاں 100 جنتاں نے، سب تو اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ جنت الفردوس کنہ لوگاں واسطے؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، او لوگ جڑے اپنیاں نمازاں دے اتے حفاظت کر دینے۔ حضرات توحید و رسالت تو بعد اسلام دا جڑا دوسرا رکن ہے وہ نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
جنہ شرف اس عبادت نو دیتا ہے کسی ہور عبادت نو حاصل نہیں۔ کھڑے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ جاؤ، دشمن نال بھی صف آراؤ تے نماز تانوں اوتھے بھی پڑھنی پے گی۔ انسان اس عبادت واسطے بلاوا دیندا ہے تے او دی آواز جس چیز تک بھی پہنچ دیئے قیامت والے دن وہ تمام اشیاء نماز دی دعوت دین والے مؤذن دے حق دے اندر گواہی دین گے، اور صرف گواہی نہیں بلکہ ان المؤذنین اطول اعناقا، قیامت والے دن اذان دین والا آدمی جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں شرف ایسا عطا کرنا ہے کہ دیگر لوگاں تو وہ ممتاز ہوئے گا۔ سب تو زیادہ دعا دی قبولیت دے مواقع انہاں دا تعلق بھی نماز نالے۔ اذان اور اقامت دے درمیان دعا قبول ہوندی ہے، فرض نماز دے دوران دعا قبول ہوندی ہے، فرض نماز تو بعد دعا قبول ہوندی ہے، اور جنی دیر تک انسان نماز دے انتظار اندر ہے یا نماز تو بعد مسجد دے اندر ہے اونی دیر تک او دے نامہ اعمال اندر نماز دا ہی ثواب لکھیا جاندہ ہے۔ اور اگر باوضو ہو کے نماز پڑھن واسطے مسجد دی طرف آئے گا، ہر قدم دے بدلے اللہ تبارک و تعالی نیکی عطا کریں گے، ہر قدم دے بدلے گناہ معاف ہوں گے، ہر قدم دے بدلے درجے بلند ہوں گے، اور جس وقت انسان مسجد دے اندر داخل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ انہوں ایک مقبول عمرے دا ثواب عطا کریں گے۔ سبحان اللہ والا درس نہیں، سمجھن والا درس ہے، تھوڑی مہربانی ذرا سبحان اللہ والی جڑی آواز ہے نا انہوں پست رکھو تے توجہ میرے وال رکھو۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے نماز دا ہر عمل صحابہ کرام نو بڑی توجہ نال سکھایا ہے، اور اسے توجہ دی وجہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ دے نبی دا قیام کن ہے، رکوع کن ہے، سجدہ کن ہے، اور اللہ دے نبی قرات کس طرح کرتے سن کہ میں تو انہوں پتہ چلے ہے جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک داڑھی جڑی ہے او دورانے قیام ہل دی سی، حرکت کر دی سی، تے سانو پتہ چل گیا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام پڑھ رہے ہیں۔ نماز دے اندر اگے بڑھنا، پیچھے ہٹنا، جوتا اتار دینا، ہر باریک بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی او دیتے پوری توجہ۔ کس وجہ تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ہی پڑھنی ہے جس طرح میں نو پڑھ دیں ویکھے۔ دو گواہیاں میں اور پیش کرنا چاہنا۔ پہلی گواہی، نبی علیہ السلام مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے، ایک بندہ آیا، انہیں نماز پڑھی، نماز پڑھن تو بعد سلام لینا سے رسول اللہ دے کول آیا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له ارجی فصلی فإنک لم تصلی۔ آپ نے فرمایا جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ انہیں دوبارہ نماز پڑھی، پھر سلام لینا آیا تو اللہ دے نبی نے فرمایا چل دوبارہ جا کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسری مرتبہ نماز پڑھ کے حاضر ہویا،
تے اللہ دے نبی نے فرمایا تو نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھی۔ انہیں کہا یا رسول اللہ مینوں جویں دی ہوندی سی میں پڑھ لئیے تے جڑی کمی کوتاہی ہے وہ تسی سکھا دیو۔ تے نبی علیہ السلام نے پھر انہوں نماز سکھائی، کلی کلی چیز انہوں پیار دے نال دسی۔ حضرات دوسری حدیث، صحابہ کرام سب تو زیادہ جڑیاں حدیثاں بیان نبی علیہ السلام تو کر دینے ان نماز دیاں نے، اور صحابہ کرام جدو آپس دے اندر بیندے تے سب تو زیادہ جس بات دا مذاکرہ کر دے آپس دے وچ مذاکرہ وہ نماز دے بارے کر دے، جس طرح کہ بخاری شریف اندر حدیث ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑا میں متن تو اڈے کے پڑھن لگا اے ابو داود تے جامع ترمذی دے اندر ہے، اور یہ دی تفصیل صحیح بخاری اندر ہے۔ 10 صحابہ کرام ایسے صحابہ کرام جڑے بدر اور احد دے مجاہد سن، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم المرتبہ صحابی احد دے وہ بھی موجود سن، تے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں توڑے ساریاں دے وچوں نبی علیہ السلام دی نماز نو ود کے جانن والا ماں۔ انہاں بڑا تعجب کیتا، ما کنت لہو اکثر منا طبعا ولا اقدمنا صحبہ، نہ نبی علیہ السلام دی مجلس دے اندر ساڑھے نال تو ود وقت گزارے ہے تے نہ ود زمانہ پائے، تے تسی دعویٰ پہ کر دے ہو کہ نماز مینوں ود ہوندی ہے۔ انہاں کہا آرس پیش کرو ساڑھے تے، جیسے لئے انہاں نے نماز پیش کی تھی، تے نماز پیش کرن تو بعد انہاں 10 صحابہ کرام نے ابو حمید الساعدی نو شاباش دیتی، ایکسیلنٹ اور بہترین حق ادا کر دیتا ہے، ہاکذا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں انج ہی اللہ دے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ ہن میرے بھائیو بیان ہوندے نے دو طرح دے، ایک بیان ہوندے نے جڑے مسجداں دے وچ درس دین والے ساڈے خطبا استاد امام نے، وڈے جلسے دے وچ جان نہ تے پریشان ہو جاندے نے کیوں چند لوگاں نو درس دیندے نے۔ ایک اسی مولویاں جڑے وڈے وڈے جلسے تقریراں کرنے ہیں نا تے اسی 2-4 بندیاں دے وچ درس دین نو اپنی توہین سمجھنے ہاں، او مجمع دی عادت پہ جاندی ہے تے بندے دا دل نہیں کردا تھوڑے بندیاں دے وچ گل کرن تے۔ صدیقی صاحب، ناگروی صاحب، انہاں آگے میں گزارش رکھی کہ سرگوشی والے درس رکھو کہ اسی لوگاں نو جڑے مسجداں دے اندر ہوندے نے انہوں نے دسیے کہ بھئی نماز اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنج پڑھ دے ہوندے سن، کیونکہ سب تو زیادہ ساڑھے اہل حدیث جڑے دوست احباب نے خاص بھی او نماز دی ادائیگی دے اندر کوتاہی کر دے نظر ہوندے نے۔ اچھا جس وقت تسی نماز دے اندر کوتاہی کرو گے تے ہوئے گا کی؟ سنن ابی داود دے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ نماز پڑھ دے انہوں دا ثواب ملتا ہے، کسے نو چوتھائی ثواب ملتا ہے، کسے نو 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، اور کسے واسطے وہ دی نماز جڑی ہے لعنت دا توق بنا دیتی جاتی ہے۔ حضرات دوسرا بڑا نقصان کی ہے، دوسرا بڑا نقصان کہ جڑے نماز دے فوائد نے وہ فوائد ساڑھی زندگیاں دے وچ نہیں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روک دیے بے حیائی تو اور ہر گناہ دے کم تو۔ ازی نمازاں بھی پڑھی ہم نے تے سارے کام بھی کری ہم نے، ساڑھی نماز سانو فائدہ نہیں دے رہی۔ نماز کدو فائدہ دیندی ہے؟ دو چیزاں دے نال۔ کنیاں چیزاں دے نال؟ دو۔ سب تو پہلی چیز ہے کیفیت۔ میں کی لفظ بولے ہے؟ کیفیت۔
कैफियत کہ نماز ادا کردیا وقت بندے دی کیفیت کی ہونی چاہیے، کیفیت. اور دوسرا نماز ادا کرن دا طریقہ. اور کئی بندے ایسے نے نماز ادا بڑی سونی کر دینے لیکن کیفیت نہیں ہونا کو. کئی بندے کول کیفیت ہے لیکن انہاں کول ادا کرن دا طریقہ نہیں. ان کیفیتوں کی مراد ہے پہلا سی یہ سمجھئے حضرات 3 باتاں. پہلی بات فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرمایا نمازی وہ کامیاب نے جڑیاں اپنی نمازاں دے وچ ڈردے نے. کی کردے نے؟ بولو بھائی ڈردے. ساڈے وچوں کوئی ایک بندہ بھی اس کیفیت دے نال نماز نہیں پڑھدا کہ وہ دی ڈر والی کیفیت ہوئے، کیونکہ ڈر واسطے بھی قرآن حدیث نے 3 شرطاں رکھیاں. ایک ہوندا ہے خوف ایمان دا، ایک ہوندا ہے خوف طبیعت دا. طبیعت دا خوف کی یہ بندہ سپ کو ڈردا ہے، کتے کو ڈردا ہے، بچھو کو ڈردا ہے، کیمرے کو ڈردا ہے، والد کو ڈردا ہے. اے طبیعت دا خوف ہے. استاد کو ڈردا ہے. نماز واسطے ایمانی خوف دی ضرورت ہے. کس خوف دی ضرورت ہے؟ ایمانی. جے تبھی خوف آیا تے شرک ہے. اللہ دے نبی نے کی فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک. جن نے نماز دکھاوے دی پڑھی انہیں کی کیتا؟ شرک کیتا. بھائی نماز تے اللہ واسطے ہوندی تے اے بندے نے پہ بخاندہ میں بڑی سونی نماز پہ پڑھنا، بیکار ہو گیا. اور ایمانی کیفیت کی ہے سنو. فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ دی عبادت اس طرح کرو تو جویں تسی کنوں ویکھن ڈے ہو اللہ نو. ایک بندہ گجرا نے شہر چ مینوں آ کے بھائی عمر صدیق میں زندگی چ ایک نماز پڑھی ہے اس کیفیت نال کہ میں اللہ نو ویندا سی. ایک بات انہوں سمجھو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک کیفیت نہیں بن دی پھر اس کیفیت نہ نماز پڑھ کہ تینوں کون ویندا پیا ہے؟ اللہ ویندا پیا. اے کیفیت ہے. اس کیفیت تو بغیر جویں اسی پنجابی چاہنے بھی ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، اگر ایک کیفیت نہیں تے پھر نماز نہیں، پھر ٹکراں نہیں. پہلی چیز ہے کیفیت. کی بھائی؟ کیفیت. ان کیفیت دے اندر تیسری شرط بھی میں تمہیں دس دینا، انابت. انابت تو کی مراد ہے؟ بھائی توجہ اللہ والا. اسی نماز کھلونے ہیں سانو گواچیاں شیماں یاد آؤندیاں نے، اماں یاد آؤندی پئی ہے، بڈھی یاد آؤندی پئی ہے، سودا یاد آؤندا پیا، پیسہ یاد آؤندا پیا، شیماں یاد آؤندیاں. میں پیسے نہیں جلیدا. اب میں انہوں تو ہی سمجھدا دے تہاڈی مہربانی انہوں دے دے. کوئی نہیں آئی صاحب دی چلو چلو پھڑ لو کوئی نہیں. یہ بھی انہاں دی محبت ہے. بس میں سمجھنا لیکن اللہ نے میرا ہاتھ ہے والا کیتا ہے اے والا نہیں. بس مہربانی. اتھے تک لے ہوندے ہیں میں 15 سال دا سفر لگ گیا تو جو اے دی شان ہے وہ اے دی نہیں. مہربانی اللہ انہاں دی محبت قائم رکھے. حوصلہ شکنی میں نہیں کردا، اے اچھا عمل ہے. علماء دی خدمت ہونی چاہیے. گل میری تو سمجھ آ گئی ہے. انابت کی ہے. انابت انابت ہے ساڑی نماز دے اندر توجہ دنیا دیاں شیماں مال تے نماز دی کیفیت دے اندر توجہ کدے ال ہونی چاہیے؟ اللہ. انہوں آندے نے کیفیت جو اس کیفیت دے نال نماز پڑھو گے تو اڈی نماز تو اڈے آستے لگام بن جائے گی. انہیں تو انہوں برائی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر. پھر تو اڈی نماز تو اڈے آستے لگام ہے. یعنی پہلی چیز ہے کیفیت. کیفیت تو بعد میں تے مثال دینا چاہنا. بڑے سارے
آئمہ محدثین اس طرح نماز پڑھتے سن کہ انہوں نے اپنے ارد گرد ہون والے شور و غوغا آوازاں دا پتہ ہی نہیں سی ہوندا، انہاں کو نماز وچ محو ہو جاندے سن۔ میں دی ایک مثال دینا، تسی سن کے حیران ہو جو کہ کیفیت دی ایک مثال۔ مولانا داود غزنوی رحمت اللہ علیہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دے امیر، انہاں دے ایک بزرگوار مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ، ایک غزنی شہر افغانستان دا، اوتھے تشہد دے اندر انگلی دی حرکت کر دے سن۔ جدو اسی التحیات للہ پڑھنے ہیں نا تو اتھوں دے لوگاں نے آکھیا یا سنت چھڑ دے یا علاقہ چھڑ دے۔ ایس انگلی دی حرکت دی سنت دی وجہ تو انہوں نے اپنا آبائی علاقہ چھڑ کے نہ ہجرت کر کے تے دلی پڑاؤ پا لیا۔ اہل حدیث و سنت دی عظمت نو سمجھو کہ ساڑھے اکابرین نے کنیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے۔ دلی درس گاہ سی میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دی، انہوں نے اپنے بچے عبداللہ نو انہوں دی درس گاہ پا دیتا۔ کچھ 6 مہینے لنگے تے والد نے میاں صاحب نو پوچھیا کہ ساڑھا پتر کیویں دا پڑھ دا ہے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، اے عبداللہ دے بارے پوچھن دے ہو؟ ہاں جی۔ انہوں نے کہا دین تے حدیث انہوں میں سکھائیے پر نماز پڑھنا انہیں مینوں سکھا دیتا ہے۔ استاد آندہ پہ اپنے شاگرد بارے وہ نماز کس طرح دی پڑھتے سن۔ سون پادروں دا موسم سی، تو انہوں پتہ ہے بڑی گرمی، بدل بنے تے نمازیاں آکھیا باہر نماز پڑھ لئیے، بدل بنے نے نماز جیسے لئے نیتی تے اللہ دی شان پہلی رکعت دے وچی میل ہے پہ۔ اہل حدیثو ساڑھے اسلاف انج دی نماز پڑھ دے سن۔ جس وقت میل ہے پیا بندیاں نماز تروڑ دیتے، کوئی سجے کوئی کھبے، لیکن عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نے نماز نہیں توڑی، وہ نماز پڑھ دے گئے۔ اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر۔ جس نے سلام پھیری تو فارسی زبان سی ہو دو فرمان لگے باران شود واللہ عبداللہ رانا خبر می شود، بارش ہونڈے ہی سی اللہ دی قسم میں مینوں نماز دے دوران بارش ہوندہ پتہ ہی نہیں چلے۔ اے کیفیت ہے، میں ایک متنو ماضی قریب دی مثال دیتی ہے۔ ہون آ جائیے اسی طریقہ کار حل۔ ساڑھے کئی پائی دوست چڑھے نے، وہ نماز شروع کر دینے تھے، انہوں نے نہیں پتا کہ اساں کس طرح کھڑے ہونا ہے۔ حضرات جس طرح میرے ہاتھ ہے سیدھے نے توڑی طرف، نہ اینج نہ اینج نہ اینج، جدوں نماز دے اندر کھڑے ہونا ہے تے دونوں پاؤں انہاں دیاں انگلیاں سیدھیا قبلہ دی طرف ہونا ضروری نے۔ تے پیر کنے کھول لینے، اینج پیر نہیں کھول لینے۔ بھئی پیر نال لگ گیا ہے تے موڑا دور ہو گیا ہے، پیر اونا کھولنا ہے کہ جنہل پاؤں جنہ مل سکے مل جائے، پیر سدھا بھی روے تے مل بھی جاوے، اور نال کندھا بھی ملے۔ نال کی ملے؟ کندھا۔ اور ناگوی صاحب ذرا میرے قریب آیا جے، کئی بندے جڑے نے وہ پچھو رال دے نے نماز دے اندر تے انہوں نے ملن دا کی طریقہ ہوندہ ہے؟ اچھا نال دے نو موڑا مارنا، نال دے نو کی کرنا؟ وہ اپنے نو ملان دی کوشش کر دے نو، ملان دی بجائے انہوں موڑے دے نال ٹکر مار دینے بھئی آ گیا میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے کندھیاں نو اپنے پائیاں واسطے نرم کر لو، کسی نو اپنا موڑا بھی مارنا نہیں۔ ذرا ان سن دے جو میرے پائیوں دوستو، کئی بندے نماز وچن کھلوندے نے ہاتھ بن کے پیچھے، کئی پہلے ہی انج ہاتھ بننے ہوندے نے مسجداں دے اندر، اس طرح انہاں ہاتھ بننے نے یا پیچھے بننے نے یا انج کڑاکے کر دے ہوندے نے، صفحہ بنا دے انجن کر دے ہوندے نے۔ نا، دو اپنے ہاتھاں نو سیدھا رکھنا ہے، پاؤں دو میں سیدھا رکھنے نے
تے اپنا جڑا چہرہ وے انہوں بھی سیدھا کدھر رکھنا ہے بیت اللہ پر تے کڑی بھی نہیں ویکھنی تے انجن بھی نہیں ویکھنا کئی بندے ہر شائی اگوں ویکھتے رہندے نے تون پھیرتے رہندے نے خشوع اور خضوع قائم رکھنا ہے جڑی چیز تو انہوں اپنے وال کھچے مائل کرے فوراً او دے تو نظر ہٹا لینا نماز دے اندر ضروری ہے ہون نفل دین کس طرح کرنا ہے اچھا بھئی کئی بندے کر دینے آنچ کئی کر دینے آنچ کئی کر دینے آنچ تے کئی ماشاءاللہ ساڑھے پائی رفل دین کرن تے لڑدا تے برا ہے لیکن جس لئے کرن دی واری ہوں دی تے آنچ یہ سارے طریقے خلاف سنت نے سنت طریقہ کیے ایک گل یاد رکھو تسی جس لئے عبادت کر دے ہو نا تے اللہ تعالیٰ نو کی آن دے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات التحیات مانا ہے زبان تو عبادت کی دے واسطے بے اللہ والصلوات جسم تو عبادت کی دے واسطے بے والطیبات مال تو عبادت کی دے واسطے بے اللہ واسطے اور جسم دی جڑی عبادت ہے جسم دی عبادت رفع الیدین کرنی ہے اینج نہیں انگلیاں جوڑنیاں دیکھ لو اینج کئی بندے اینج نہ صحابہ کرام دی عظمت قربان جائیے انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں بھی بڑے ایمانت دیانت دے نال پوریاں بیان کیتیاں انہاں آخر نبی پاک دے ہاتھ اینج انگلیاں مبارک کھلیاں ہوں دیاں سن اینج ہوں دیاں سن کس طرح اینج اور رفع الیدین کس طرح کرنا ہے بھائی اس طرح کندیاں دے برابر کدے برابر کندیاں دے یا کنہ دی لو دے برابر یا دو دے درمیان ہر آدمی دے سینہ تے بازو دی بناوٹ الگ الگ ہے کئیاں دے ہاتھ کندیاں دے برابر ہونگے کئیاں دے کنہ دی لو دے برابر ہونگے اینج بھی نہیں کرنا اس طرح بھی نہیں کرنا اچھا بھائی رفع الیدین قرات میں قرات والے نہیں پاسے جانا حالے تو اندساں گا بھئی جڑا طریقہ ہے دا ہن ہاتھ بنن دی واری آ گئی ہے کئی بندے نے وہ ہاتھ بنن گے انج بھئی یہ دا امت دے بچ کوئی بھی نہیں قائل نہ کوئی دیوبندی بریلوی نہ کوئی اہل حدیث نہ کوئی شافی مالکی انج ہاتھ بنن دا کوئی کئی انج کئیاں کونی تے بننے ہوں دے نہیں تھے کونی تے ایس جگہ تھے اے بھی خلاف سنت حضرات ہاتھ بنن دا کی طریقہ ہے کئی ساڑھے پراؤ نے چڑھے ہوں دے نہیں تھے تو اسی بیکو ان چڑھے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہونا آج کل ایک نواں فتنہ چلے ہے انہوں نے جی بنن دی لوڑ ہی نہیں نہ نیتی تے نہ قضا کیتی پتہ ہی نہ لگے بندہ نماز پڑھتا پہ کی کرتا پہ لوڑی کا دی بنن دی آج یہ بھی نہیں نواں فتنہ چلتا پہ صحیح بخاری دی حدیث ہے علماء نو نوٹ کرن کننا نعمرو نبی علیہ السلام دے زمانے دے بے سانو حکم دیتا جاندہ سی اللہ کس بات دے ہوتے این یدع الرجل یدع الجمنہ علا ذرائہ الیسرا آدمی اپنا سجا ہاتھ بائیں بانے دے ہوتے بننے ذرا اے وڈی انگلی تو لائے کہ کونی تک اے سارا ذرا وے بھائی تو سی ہاتھ دے ہوتے ہاتھ ایتھے ہاتھ تے اے کونی تو پہلا ہاتھ اے مسنون طریقہ ہاتھ بنندہ نہ ایدو تھلے کھڑو گے تے این چکنا پہ گا ایدو تھلے کھڑو گے تے کی کر ہونا پہ گا چکنا پہ گا نہ اینج تے نہ ہی اینج اے طریقہ ہے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھنا اور گوٹے دے ہاتھ رکھنا ایس جگہ تے ہاتھ رکھ لینا کونی ایجنا کئیاں ایتھے ہاتھ ٹنگیا ہوندہ ہے نا اے ہاتھ ٹنگیا بالکل خلاف سنت ہے کسے آیت حدیث دے وچ نہیں اے انجی سمجھو کہ تساں بننے کوئی نہیں اے انجی بات سمجھ لو کہ تساں انج بننے میں بھائی جو سنت طریقہ ہے وہ طریقہ ہے کہ تسی ایتھے ہاتھ رکھو یا ایتھے ہاتھ رکھو بات ہی سمجھ آ گئی ہون میرے بھائیو دوستوں
رکوع جڑا کرنا ہے حضرات، میں اتھے تنوں ایک حدیث سنانا، صحیح بخاری دے وچ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ممبر دے اتے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی. کدے اتے کھڑے ہو کے؟ ممبر تے. ممبر تے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی. رکوع کرن دی واری آئے تے نبی پاک ممبر تو تھلے اتر کے رکوع کر تے پھر نماز پڑھا کے اللہ دے نبی نے فرمایا تاں میں پڑھائیے تو انہوں پتہ چل جائے کہ نماز کیویں پڑھنی، تو انہوں پتہ چل جائے کہ نماز کیویں پڑھنی. اور میں پورے ملک دے اندر جس لئے جانا اپنے بھائیاں نو نماز پڑھ دیں دیکھنا، ایک چیز جڑی ہو ہر جگہ تے موجود ہے. پشاور ٹر جاں پھر بھی، کراچی ٹر جاں پھر بھی، عرباں ٹر جاں پھر بھی، انگریزاں ٹر جائیے پھر بھی، جڑے جڑے اپنے آپ نو سلفی اہل حدیث اہل سنت آندے نے نا، ایک چیز کی ہے جے رومال ہے جی، کوئی رومال ہو جائے یا چاہت نہیں اے رومال دے ہو جی، جے کسے رومال لے ہے سر تے، آپ دیکھو ذرا رومال لے ہے تو نماز دے وچی رومال نو کدی انج کردا ہے، کدی انج کردا ہے، کدی انج کردا ہے، کدی انج کردا ہے، کدی انج لاندا ہے، کدی چاڑدا ہے، کدی پیچھے کدی اگاں، کدی انج سوڑ چھڑے. حضرات بزرگاں شکریہ. پھر کئی کی کرن گے نماز دے وچ انجن کھرکن گے، ایتھے خارش ایتھے خارش. ہسنا نہیں، ایک حسن دی مجلس نہیں ہے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. نماز دی حفاظت، کی دی حفاظت؟ نماز. کئی بندے تراویاں پڑھ دینے، ساڑھی مسجد ایک بندہ تراویہ پڑھ دا ہے، چلو انہوں نے اصلاح کر لیے، انہیں نا مونگ پھلی ایک جیب چ پا لینی، ریوڑیاں دوجی جیب چ پا لینیاں، ادھر دو چار دانے پھکا مار کے نماز، ادھر تھوڑی جی مونگ پھلی منہ چ پا کے نماز. کئی بندے لاکھ دی نماز دے وچ کھول کے بن لیندے نے، کئی نالا کھول کے بن لیندے نے. انہاں چیزاں نال نماز باطل ہو جاندی ہے. انہاں چیزاں نال نماز کی ہو جاندی ہے؟ باطل. شیطان پھوکا ماردا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس لئے بندہ کھلو جاندہ ہے نماز دے وچ، وہ دے چتنا چاہ کے پھوکا ماردا ہے. پھر کئیاں بندے نے نماز دے اندر منہ تے خارش ہوئے گی، ایتھے کھرکن گے، ناک کھرکن گے، انج کھرکن گے. نماز دے اندر جڑی خارش ہے یہ شیطانی ایک بیماری ہے جہدے نال نماز ضائع ہو جاندی ہے. بات ہی سمجھ آئی میرے بھائیوں؟ میں ان بڑی تیزی دے نال اگلیاں چیزاں موٹیاں موٹیاں علماء درساں دے وچ دی تفصیل بیان کرن. سب تو زیادہ اس وقت اہل حدیث نو تربیت نماز دی ضرورت ہے.